بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، شب برات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایک بہترین تحفہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں اس رات کی کوئی اصل نہیں، مسجدوں میں اس رات نوافل پڑھنا یہ بدعت ہے، اس رات کے خلاف بولا جاتا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں۔ اور جبکہ یہ رات اس امت کے لیے تحفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور احادیث صحیحہ سے اس رات کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہے۔ محدثین نے جتنے محدثین گزرے ہیں ان محدثین نے باقاعدہ اپنی حدیث کی کتابوں میں اس رات کی فضیلت کے باب قائم کیے ہیں، اور سب سے پہلے اس رات کے جو نام ہیں وہ بھی محدثین نے لکھے ہیں۔ اور تفسیر روح المعانی میں امام علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو ذکر کیا ہے، جو ان کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، اس کی 14ویں جلد کے اندر انہوں نے اس شب برات کے جو نام ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَتُسَمَّى لَيْلَةَ الرَّحْمَةِ وَاللَّيْلَةَ الْمُبَارَكَةِ وَلَيْلَةَ الصَّقْ وَلَيْلَةَ الْبَرَاء، یہ چار نام امام علوسی علیہ الرحمہ نے گنوائے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اس کے نام بتائے ہیں کہ یہ اس امت کا خاص تحفہ ہے کہ اس رات کو رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کو برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے، ولیلۃ الصق، اور اس رات کو یعنی لیلۃ الصق بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی صق کا مطلب یہ ہے جب کوئی بات پکی لکھی جاتی ہے، یعنی ہمارے ہاں جس طرح اسٹام لکھا جاتا ہے اس طرح لیلۃ الصق پکی جو ہے نا وہ لکھی ہوئی رات اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ اس رات میں لوگوں کو جنت لکھ کر دے دی جاتی ہے، یہ اتنی مقدس رات ہے۔ اور اسی طرح اس رات کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جہنم سے، نار جہنم سے چھٹکارے کی رات۔ یہ تو امام علوسی نے اس رات کے جو نام تھے وہ ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح شرح السنہ میں کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ان کی تیسری جلد ہے اس میں باب جو ہے نا وہ قائم کیا ہے، باب فی لیلۃ نصف من شعبان۔ یہ امام بغوی کی ولادت ہے 436 ہجری کی، جو 5ویں صدی کے امام ہیں۔ تو جب 5ویں صدی کے امام اپنی کتاب میں نصف شعبان کی یعنی 15 شعبان کی رات کا باب قائم کر رہے ہیں، تو امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی جن کی جو ولادت ہے وہ 384 ہجری کی ہے، انہوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے، جو 4تھی صدی کے مجدد ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، یعنی کہ انہوں نے بھی اس کا ایک باب بھی قائم کیا ہے، اور پھر اس کے تحت شب برات کے حوالے سے حدیثیں بھی نقل کی ہیں۔ ابن ماجہ میں جو روایت ہے وہ مولا علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو فقوموا لیلہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو، یعنی رات کو قیام کرو، رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اور ملتا کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو جب سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جب تجلیات نازل فرماتا ہے آسمان پر تو اپنے خاص جلوے نازل فرماتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی خود اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے وہ اعلان ہمارے کان نہیں سنتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے یہ جملے جو ہم تک پہنچے، تو ہمیں اپنے کانوں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر یقین ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور پھر اعلان فرماتا ہے اللہ علام مستغفر لی فاغفر لہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ رب اعلان فرما رہا ہوتا ہے کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے الا مسترزقن فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی بیماریوں میں پریشانیوں میں جھگڑا ہوا کہ میں اس کو اس سے عافیت عطا کروں۔ یہ ساری رات طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو سامعین و حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور اس کے اوپر بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔